الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تقسم غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. پیار اور محبت کے ساتھ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. گزشتہ جمعہ کو تذکرہ موت چل رہا تھا کہ موت کو یاد کرنے کے کتنے فائدے ہیں. موضوع تھوڑا عجیب ہے لیکن اس کا تعلق حقیقت سے ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ حقیقت سے ہے. کوئی اس موضوع کو سننا نہیں چاہتا، زیادہ سمجھنا نہیں چاہتا، اس کو یاد کرنا نہیں چاہتا، اس کے تذکرے کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کے تذکرے کرنے سے دنیا میں جینے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کا تذکرہ کرے یا نہ کرے، اس کو یاد کرے یا نہ کرے، اس کو سنایا جائے یا نہ سنا جائے، اس کے باوجود یہ چیز کیا ہے؟ آنی ہے. اس کا تعلق حقیقت سے. تو جس کا تعلق حقیقت سے ہے، ہمارے کچھ بھی کرنے سے یہ ٹلنے والی نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو کیا کریں؟ آسان کریں. ہم اس کو پیسے دے کر ہم نے کوشش کی کہ میرا امتحان کوئی اور دے دے اور میں امتحان سے پاس ہو جاؤں، لیکن کوشش کرنے کے باوجود بھی میری کوشش ناکام رہی. اب لاسٹ آپشن بچا ہے کہ تجھے امتحان دینا ہی پڑے گا. اب جب دینا ہی ہے تو بالآخر کیا کریں گے؟ امتحان آسان ہو اس لیے اس کی تیاری کریں گے. اس کی کیا کریں گے؟ تیاری. تو گزشتہ جمعہ کو موضوع کو میں طویل نہیں کرتا ہوں، لپیٹ دیتا ہوں. گزشتہ جمعہ کو 3 باتیں بیان فرمائی تھیں موت کو یاد کرنے کے فائدے. اس میں سے پہلا فائدہ توبہ کی توفیق جلدی ملتی ہے. ہر وقت انسان کے ذہن میں اگر موت کا استعدار ہوگا تو جب بھی گناہ کرے گا فوراً دل میں خیال آئے گا کہ اللہ اگر میں رات میں مر جاؤں تو میرا کیا بنے گا؟ میں نے جو کل گناہ کیا یا اب گناہ کیا یا اب تک جو بھی گناہ کیا اللہ مجھے معاف کر دے. تو توبہ کی توفیق جلدی ملے گی. اور دوسرے نمبر پہ بھول گئے ہوں گے، میں اس کو اسی لیے دہراتا ہوں تاکہ یاد رہے کہ دوسرے نمبر پر عبادت کے اندر شوق پیدا ہوگا. عبادت میں کیا ہوگا؟ شوق پیدا ہوگا کہ جب ہم کو اس دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے تو کیوں اس دنیا سے دل لگائے؟ جب جانا ہی ہے تو کیوں نہ ہم اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نمازوں میں، روزے میں، تلاوت میں اپنے اوقات کو گزاریں. اور تیسرے نمبر پر جو ملا قناعت القلوب، جو ملا اس پہ راضی، جو ملا اس پہ راضی، ناشکری نہیں. کیونکہ جب موت آئیں گی جتنا بھی ملا سب ختم ہو جائے گا. بنگلہ ہے، بنگلہ ملا، اس پہ اگر راضی نہ رہا، موت آئی تو پھر کیا بنے گا؟ بنگلہ قبر میں ساتھ لے کر نہیں جائیں گا. گاڑی ملی اس پہ راضی نہ رہا، یا سائیکل ملی اس پہ راضی نہ رہا، ٹو ویلر ملی اس پہ راضی نہ رہا، موت آئی تو وہ گاڑی بھی نصیب نہ ہوگی، وہ سائیکل بھی نصیب نہ ہوگی، تو جو ملا ہی وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو موت کی یاد سے کیا ہوگا؟ موت کی یاد سے قناعت القلوب، دل میں قناعت کی کیفیت پیدا ہوگی. اے اللہ تو نے جو دیا الحمدللہ. یہ موت کو یاد کرنے کے کتنے فائدے ہیں؟ 3. اب موت کو
نہ یاد کرنے کے 3 نقصانات ہیں جس سے انسان جو ہے 3 بڑی بڑی محرومیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، 3 بڑی بڑی محرومیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ نمبر 1، تسویف التوبہ، توبہ کے اندر ٹالم ٹول کریں گا۔ جب موت یاد ہی نہیں ہے تو گناہ پہ گناہ کرتا جائیں گا، کل کروں گا توبہ، پرسوں کروں گا، ابھی تو میری عمر کیا ہے، 25-30 سال کی تو عمر ہے، لوگ 70 سال میں جاتے ہیں، ابھی تو میرے پاس 50 سال ہے، 40 سال میرے پاس اب باقی ہے۔ یہ ٹالم ٹول کرتا جاتا ہے، توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ گھڑی آ جاتی ہے جس گھڑی کا اسے انتظار بھی نہیں تھا، اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بغیر توبہ کے دنیا سے جانے والا، بغیر توبہ کے دنیا سے جانے والا اگر ایمان والا بھی ہیں، گناہ کبیرہ کرتا ہے تو کل قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، لیکن اگر گناہ کیا ہے تو ایمان کے بدلے اللہ جہنم سے نکال کے جنت میں تو ڈالیں گے، لیکن بغیر توبہ کے جب جائیں گا تو جہنم سے وایا ہو کے جنت میں جائیں گا۔ آج دنیا کا ہلکا سا چٹکا ہمیں برداشت نہیں ہوتا، ایک گرم بھگونا، ایک گرم برتن جب ہاتھ میں لیتے ہیں تو پورا دن ہم اس کے تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن جہنم کی گرمی، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ کہیں گے کہ یار کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائیں گے نا، لیکن جتنا بھی جہنم میں جلنا ہے وہ کم ہے۔ اور جہنم کی آگ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو 3000 سال تک دھکایا گیا ہے۔ کتنے ہزار؟ اور جہنم کا کھولتا ہوا پانی ایک الگ موضوع ہے، اس کا پانی اگر 1 لوٹا پانی دنیا کے 7 سمندر میں ڈالا جائے تو اس کی گرمی کی وجہ سے پورے سمندر کے 7 سمندر کے پانی ابلنے لگیں گے، اور اس سمندر میں ہم کو ڈالیں گے، ایک ہلکے سے ٹیمپریچر کا پانی جب نہانے کے لیے بیٹھتے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم نہا نہیں پاتے، اس میں فوراً ٹھنڈا پانی ملاتے ہی کہ نہیں؟ جب وہ پانی برداشت نہیں ہوتا ہے تو دنیا کا گرم کیا ہوا پانی ہے، وہ جہنم کا پانی ہے، کیسے برداشت کریں؟ تو اس کے لیے تو جو موت کو یاد نہیں کرتا تو سب سے پہلی محرومی کیا آتی ہے کہ تسویف التوبہ، توبہ میں ٹالم ٹول کرتا ہے، کل کروں گا سوچا تھا اور آج چلا گیا، کیا کرے گا؟ بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا۔ تو سب سے بڑا نقصان، توبہ کی توفیق جلدی نہیں ملتی۔ دوسرا، ترک الرضا بالکفاف، دوسرا نقصان کیا ہے؟ ترک الرضا بالکفاف، جو ملا ہے وہ کافی نہیں ہے، اور کی امید رکھیں گا، جو ملا ہے وہ کافی نہیں ہے، اور کی امید، حل من مزید، آنے دو، حل من مزید، آنے دو، جتنا بھی آئے کم ہے، اے اللہ یہ ملا، اور ملتا تو کتنا اچھا ہوتا، جو ملا وہ اچھا نہیں، اور ملتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو یہ جو ناشکری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ موت کو نہ یاد کرنے کی وجہ سے، یعنی یوں سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے تو ہمیشہ دنیا ہی میں رہنا ہے، تو یہ گھر بھی ناکافی ہے، یہ گاڑی بھی ناکافی ہے، یہ کپڑے بھی ناکافی ہیں، یہ نعمتیں ناکافی ہیں۔ لوگ فٹ پاتھ پہ بغیر مکانات کے، بغیر کپڑوں کے، بغیر بستر کے سو رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ جتنے مجمع میں بیٹھے ہیں سب کے سروں کے اوپر چھت ہیں، نیچے فرش ہیں، پہننے کے لیے لباس ہیں، اور اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہے، اس کے بعد بھی اگر ناشکری کے الفاظ رہیں تو محرومی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ تو دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ ترک الرضا بالکفاف، جو ملا اس پر راضی نہیں، یہ نقصان، یہ کیفیت خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ موت کو یاد نہیں کرتا ہے، موت کو یاد نہیں کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر موت کو یاد نہ کرنے کا نقصان، تیسرے نمبر پر التکاسل فی العبادہ، عبادت میں سستی کرے گا، یا تو عبادت کرے گا ہی نہیں، اور جتنی بھی کرے گا تو جی چورا کے کرے گا، جب دل میں آئے گا جب کرے گا، جب دل میں نہیں آئے گا تو چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کو موت یاد نہیں ہے، اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہی ہے، آخرت میں جانا ہی نہیں ہے، تو پھر عبادت کس لیے کرے گا؟ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، عبادت میں سستی کرتا جائے گا، عبادت میں کیا کرے گا؟ تو یہ 3 کیفیتیں خود بخود پیدا ہوتی ہیں۔ اب ہر کوئی اپنی دل کی کیفیت کو ٹٹولے، کیا یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر، یہ تینوں صفات ہمارے زندگی میں ہے یا نہیں؟ یہ ہم کیا کریں؟ اپنی دل کی کیفیت کو ٹٹولے تھوڑی دیر کے لیے، کیا میں توبہ ہر روز توبہ کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں؟ جب بھی گناہ کرتا ہوں فوراً توبہ کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ دوسرے نمبر پر جو ملا اس پہ راضی ہوں یا نہیں؟
تیسرے نمبر پر عبادت کو شوق سے کرتا ہو یا نہیں کرتا. جب عبادت چھوٹ جاتی ہے تو میری زندگی بے چین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ تینوں کیفیت ہماری زندگی میں ہے یا نہیں؟ اگر ہیں یعنی یہ تینوں نقصانات ہماری زندگی میں ہیں تو ہمیں رونا چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے. اور اگر نہیں ہے الحمدللہ ہم توبہ بھی جلدی کرتے ہیں، عبادت بھی شوق سے کرتے ہیں اور جو ملا ہے اس پر راضی بھی رہتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور ہر وقت موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے. اب موت، یہ تین چیزیں ہو گئی. یہ موت کو یاد نہ کرنے کے جو تین نقصانات ہیں یہاں پر پورے ہو گئے. اب ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس کا تعلق کس سے ہے کہ موت یاد کیسے آئیں گی، ہر وقت موت کا انتظار کیسے رہے گا. جو چیز انسان ناپسند کرتا ہے وہ چیز ہماری زندگی کا حصہ کیسے بنے گی. تو حدیث شریف میں اس کے تین طریقے بتائے. وہ تین طریقے انشاءاللہ آج کا مجمع سنے گا اور موت تک اس کو اپنائیں گا انشاءاللہ. حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے جو تین طریقے بتائے ہیں موت کو یاد کرنے کے، یعنی جو موت کو یاد کرنے میں ہماری مدد کریں گے، وہ تین طریقے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں موت کی یاد آئیں گی، تو وہ تین طریقے ہم اپنی زندگی میں اپنائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتا ہوں. زور القبور فإنها تذکر الموت، پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ وغسل الموتى، تیسرا طریقہ وصلی علی الجنائز. یہ تین طریقے اللہ کے رسول کے الفاظ بیان فرمائے. اب مختصر انداز میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں. پہلا طریقہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا، مختلف صحابی ہے، حضرت انس کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا کہ زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو. کیا کیا کرو؟ قبرستان جایا کرو. فإنها تذکر الموت، اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے، قبرستان جانے سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ قبرستان کا جانا موت کی یاد دلاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ موت کی یاد دلاتا ہے. آج ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ جب ہمارے رشتہ دار کا انتقال ہوگا تبھی ہم قبرستان جائیں گے، نہ اس کے پہلے جائیں گے نہ اس کے بعد جائیں گے. ایک حدیث میں ہے کہ روزانہ جایا کرو. اگر روزانہ نہیں جانا ہوتا ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ تو ضرور جایا کرو. اور جمعہ کے دن قبرستان جانا یہ افضل ہے. جمعہ کے دن قبرستان جانا یہ افضل ہے. جیسے میں ہمیشہ ایک چیز یہاں پر ایک بات بیان کرتا ہوں کہ انسان کا کسی جگہ پر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا پلاٹ بنا لے کر رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر تعمیری کام چل رہا ہے، باندھ کام چلتا ہے، رہتا ہے یہاں، اور کسی اور جگہ پر خالی زمین لے کر اس کے اوپر بنگلہ بنا رہا ہے کیونکہ یہاں پر وقتی طور پر رہتا ہے، بعد میں اس کو ادھر ہی جانا ہے، تبھی باندھ کام چل رہا ہے. تو انسان کیا کرے گا؟ بار بار وہاں جائیں گا. دن میں 2 دفعہ جائیں گا، دن میں 3 دفعہ جائیں گا، کبھی کبھی پورا دن وہاں گزاریں گا. کام کیسا چل رہا ہے؟ کیوں جائیں گا؟ کام کیسا چل رہا ہے؟ اس لیے کہ مجھے بعد میں یہاں رہنا ہے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے. سونے میں، کھانے میں، پینے میں اور پانی کے اعتبار سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. میرے بیوی بال بچوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ یہ یقینی نہیں ہے کہ جس کام کو اس نے شروع کیا ہے اور جس جگہ کو تعمیر کرنے کے لیے اس نے اپنے وقتوں کو صرف کیا ہے وہاں پہ اس کا رہنا بھی یقینی ہے یا نہیں، یہ بھی اس کو پتہ نہیں. اس کے مقدر میں وہاں رہنا بھی ہے یا نہیں یہ بھی اس کو معلوم نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کیا کرتا ہے؟ جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ 2 دفعہ جائیں گا، پانی مارے گا، بھائی یہاں رہنا ہے، رہیں گا. کئی مثالیں ایسی ہیں کہ انسان نے بنگلہ بنانے کے لیے زمین و آسمان کو ایک کیا اور پوری زندگی کی جمع پونجی لگائی، گھر بن گیا. اب 1 ہفتے کے بعد رہنے کے لیے جانا تھا، موت نے آ کر کیا کر لیا؟ اٹھا لیا. 1 رات بھی وہاں گزارنا نصیب ہے نا. ایسی بہت سی مثالیں. تو جس جگہ پہ رہنا بھی نصیب نہ ہو، جس جگہ پہ چند سال رہنا نصیب ہو، وہاں ہم دن میں 10 دفعہ جا کر دیکھتے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے. قبرستان میں ہمارا ایک پلاٹ بک ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں بک ہے، وہاں ہم کو آنا ہے، جانا ہے. اب ہم کو جا کر وہاں پر دیکھنا چاہیے کہ میرے یہاں آنے کے بعد مجھے تکلیف تو نہیں ہوگی، رہنے سہنے کے اعتبار سے مجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی. تو اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ یہ مٹیریل کم لگ رہا ہے، نمازیں کم آئیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نمازیں کم ہوں گی تو فرشتے پھٹکے لگائیں گے، چلو نماز کی پابندی کرتے.
پھر دوسری دفعہ قبرستان میں گئے، اچھا یہاں کیا کمی ہے؟ اچھا میں قرآن نہیں پڑھتا ہوں، اچھا میں یہ گناہ کرتا ہوں، یہ گناہ کی وجہ سے مجھے یہاں پر تکلیف ہو سکتی ہے، کچرے کا انتظام اگر اچھا نہ کیا تو بدبو آئیں گی نا، تو اگر میں گناہ کرتا رہا تو گناہ کے بدبو قبرستان، قبر کے اندر، میرے پلاٹ کے اندر آئیں گی، پھر مجھے زندگی بھر وہاں رہنا ہے، قیامت تک اس قبرستان میں، قبر میں رہنا ہے، تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی؟ تو جایا کریں اور یہ سوچا کریں، یہ سوچ آئیں گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا زور القبور فإنها تذکر الموت، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، اس سے موت کی یاد آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے قبرستان کو عبرت کی جگہ بتایا ہے، کیا بتایا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، آج قبرستان ہنسی مذاق کی محفلیں بن گئی ہے، قبرستان کھیل کود کی جگہ بن گئی۔ جو قبرستان بیچ آبادی میں ہوتی ہیں تو وہاں کے گلی محلے کے بچے قبرستان میں جا کے کھیلتے ہیں، جس کا دل سختہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے نا، اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ عبرت کے مقام پہ جانے کے بعد بھی عبرت نہیں آتی۔ سننے میں آتا تھا کہ کچھ سال پہلے قبرستان میں جا کے لوگ جوا بھی کھیلتے تھے، اور ایک بات یاد رکھیں، جوا کھیلنا اور یہ وہاں جا کر تماشے کرنا نا، یہ ایمان والوں کے علاوہ غیروں کی ہمت بھی نہیں ہوں گی، وہ قبرستان کے دور سے پھٹک کے چلے جاتا ہے۔ جو جا کر یہ تماشے کرتا ہے نا، وہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ہم ہی ہوتے ہیں۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ تو قبرستان جائیں اور عبرت حاصل کریں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے جو طریقہ بیان فرمایا ہے وغسل الموتى، جو طریقہ ہم کو موت کی یاد کرنے میں معاون اور مددگار اور مؤثر ثابت ہوگا۔ تو دوسرا طریقہ کیا ہے؟ میت کو غسل دینے میں شریک رہا کرے۔ اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو دور نہ بھاگے، یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ میت سے وحشت کھاتے ہیں، مرنے والے سے کیا کرتے ہیں؟ وحشت کھاتے، ڈرتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے، قریب نہیں جاتے۔ وہ طریقہ ہمارے اندر بھی آیا۔ غسل دینے والے ہیں نا، فون لگاؤ، آ گئے، غسل دیے اور چل دیے۔ ہمارا قریبی رشتہ دار مرا ہوا ہے اور ہم دور باہر کھڑے رہ کر تماشا دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہونا تو کیا چاہیے؟ اس کے غسل میں ہمیں شریک ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے زندگی رات دن کیسی گزاری ہمیں پتہ ہے، ہمارے لیے اس نے کیا 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 ہے وہ ہمیں پتہ ہے۔ جب غسل دیں گا تو غسل دیتے دیتے دل کے اندر کیفیت پیدا ہوں گی، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گا، اور ہمیں اپنی موت بھی یاد آئیں گی کہ یار اتنا اچھا، اتنا تر و تازہ زندگی گزارنے والا میرا بھائی، میرا باپ، میرا رشتہ دار، میری والدہ، میری بہن، جو بھی ہیں قریبی رشتہ دار، جب صبح شام اس کی اتنی بہترین زندگی تھی، اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ بھی مر گیا، تو میرا بھی تو انجام یہ ہو سکتا ہے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کے غسل میں شریک ہونا چاہیے۔ دور رہتے ہیں، نہیں آتا ہے غسل دینے، سیکھے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ جس طرح سے زندہ انسان غسل لیتا ہے، مرنے والے کے غسل کا بھی طریقہ وہی ہے۔ کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ بعد میں یہ ٹاپک آگے چلتے چلتے اس پر بھی تفصیلی مسائل آئیں گے، تو پوچھیں، فون کر کر کے پوچھیں، جا کر کسی عالم کے پاس بیٹھے اور غسل کا طریقہ پوچھیں کہ میت کو کس طرح سے غسل دیا جاتا ہے۔ بینک میں جب اکاؤنٹ کھولتے ہیں نا، سمجھ میں نہیں آتا کیسے کھولنے کا، پوچھتے نا کیا کیا لگیں گا، آدھار کارڈ لگیں گا، پین کارڈ لگیں گا، اچھا لکھیں گے یہ لگیں گا، وہ لگیں گا، پاسپورٹ سائز کی فوٹو لگیں گے، یعنی پوچھ کر اکاؤنٹ کھول کر رہیں گے۔ جو چیز نہیں آتی ہے پوچھ کر، دنیا کے کام جب ہم انجام دیتے ہیں تو اس کام کو پوچھ کر کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہاں پر موت کیوں آتی ہے؟ دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے نا اپنے قریبی رشتہ داروں کو غسل دینے میں۔ الحمدللہ میں جانتا ہوں ہمارے والد محترم کے انتقال پہ اللہ کا شکر ہے ہم نے غسل دیا ہے۔ ہم 4 بھائی تھے، چاروں بھائیوں نے مل کر غسل دیا ہے۔ اگر ہم سے غسل دینا نہیں آتا ہے تو پانی ڈالنے میں تو مدد کر سکتے ہیں نا، پانی غسل کروانے والا ہے، ہم پانی ڈالنے کی کام تو کر سکتے، اتنا تو کام کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمارا دل زندہ ہوگا، دل میں ایک ڈر کی کیفیت پیدا ہوگی، یار میں بھی کبھی نہ کبھی تو فوراً اچانک چلا جاؤں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی کا بھی انتقال ہو جائے، کسی کا بھی، جہاں پر ہمارا بساط ہے ہمارے رشتہ داروں کا، باہر سے بلانے کے بجائے ہم کیا کریں، خود جان کر غسل دینے کی کوشش کریں۔ تیسرے نمبر پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے موت کو یاد کرنے کے معاون میں، وہ طریقہ وصلی علی الجنائز، جنازے میں شرکت۔ جنازے میں کیا ہے؟ شرکت کرنا ہے۔
जनाजे की नमाज में शरीक होना है। साथ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो शख्स किसी मुसलमान के जनाजे में शरीक होता है अल्लाह उसको एक क़िरात का सवाब अता फरमाते हैं। कितने क़िरात? एक क़िरात। क़िरात कहते हैं ओहद पहाड़ के बराबर। ओहद पहाड़ इतना नहीं है, बहुत बड़ा है। ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह उसको सोना अता सवाब अता फरमाएंगे। और जो जनाजे में शरीक होकर कब्रिस्तान तक जाता है अल्लाह उसको 2 क़िरात सवाब अता फरमाते हैं। 2 क़िरात कितने हुए? 2 ओहद पहाड़ के बराबर। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जनाजे की नमाज में, कब्रिस्तान में जनाजा तैयार खड़ा है, सफ़े लगी हुई है नमाज जनाजा पढ़ने के लिए, बहुत से नौजवान बड़ी उम्र के मुसलमान साइड में गप्पे लड़ाते हुए बैठे हुए, इतना बड़ा सवाब छोड़ देते हैं। अगर उन्हीं लोगों को कहा जाए कि भाई तो 1 घंटा धूप में खड़े रहकर इतना काम कर दे, एक पहाड़ सोना क्या, एक छटाक सोना उसको दूंगा, तो क्या करेगा? 1 घंटा बस? अरे 1 दिन खड़े रहूंगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? इस दुनिया की एक छोटी सी मामूली चीज पर इंसान इतनी मशक्कत उठाने के लिए तैयार है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है उसको ओहद पहाड़ के बराबर सवाब मिलेगा, तो कल क़यामत के दिन जरूर मिलेगा। नहीं आती है, इसमें आने जैसा है क्या? नहीं आने जैसा। जनाजे की नमाज में न रुकू है न सजदा है, क़याम है तो 2 मिनट का क़याम है, 4 तकबीर है। नहीं आती है तो सीखे ना। दुआ पढ़ने नहीं आती है तो खामोश रहे, इमाम तो दुआ पढ़ेगा, पीछे आके शरीक भी नहीं हो सकते। वहां पर खड़े हुए अगर जो जनाजा यहाँ पर अभी जिसकी जनाजे की नमाज पढ़ाई जा रही है, अगर उसकी जगह पर उनके कोई किसी करीबी रिश्तेदार का जनाजा होता तब भी वहां जाके खड़ा होता। मरने वाले के जो करीबी रिश्तेदार हैं वो बेचारे गम में होते हैं, अगर हम उनके साथ में जनाजे की नमाज में शरीक होंगे, दफनाने में शरीक होंगे, उसका गम भी हल्का हो जाएगा। खड़े ऐसा दिल सख्त हो चुका है कि हमारे भी जनाजे का इंतजार कर रहे हैं। हमारा जनाजा अगर वहां पर हो और कोई और मुसलमान बाजू में जाकर खड़ा रहे और नमाज पढ़ने से इनकार कर दे, कैसा लगेगा? उस वक्त तो दिल की कैफियत ये होगी कि अल्लाह सारी दुनिया आ जाए और मेरे जनाजे में शरीक हो जाए। जब खुद के लिए कैफियत है तो औरों के लिए क्यों नहीं? क्या औरों को मगफिरत की जरूरत नहीं है? ये माहौल बनाए अल्लाह के लिए। 3 काम करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1, कब्रिस्तान की ज़ियारत करेंगे। कब्रिस्तान की ज़ियारत का मतलब ये नहीं कि वहाँ जाकर खुराफात करेंगे, बिदाअत करेंगे। जाएंगे और इबरत हासिल करेंगे, मुर्दों को देखेंगे और हमारी जगह को देखेंगे कि हमें यहाँ आना है, हमें यहाँ आना है, हम चाहें या ना चाहें फिर भी हमको यहाँ पर आना है। और उसके आने से पहले हमको क्या करना चाहिए? मूतू क़ब्ल अन तमूतू। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मौत आने से पहले मर जाओ। मर जाओ का मतलब मौत की तैयारी करो। वहासिबू क़ब्ल अन तुहासबू। कल क़यामत के दिन तुम्हारा हिसाब लिया जाए, इससे पहले तुम अपनी ज़िंदगी का हिसाब लो। रात में बैठो, दिन भर क्या किया, क्या पाया और क्या खोया, क्या अच्छा किया और क्या गलत किया, कौन सी ऐसी हरकत है जो कल क़यामत के दिन मुझे रुसवा करवाएंगी। अल्लाह माफ़ फरमाए। दिन भर का जायज़ा ले, हिसाब ले। तो कब्रिस्तान जाएंगे इबरत हासिल करने के लिए। नंबर 2 क्या? बोलो ना। याद ही नहीं रहेंगे तो फिर याद कैसे करेंगे मौत? गुस्ल देंगे। किसका? हमारे करीबी किसी रिश्तेदार का जब इंतकाल हो जाए तो उसके गुस्ल में शरीक हो जाएंगे। अगर देना नहीं आता है तो पानी तो डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन करीब जाएंगे, भागेंगे नहीं। एक बात याद रखें, मरने वाला जब मरता है ना तो हमेशा के लिए मरता है, कभी उठता नहीं है। उसको देख के डरने की क्या ज़रूरत है? वो चला गया, वो क्या है? वो हमेशा के लिए चला गया। और ये जो इंसान के जिस्म से रूह निकालने की जो जिम्मेदारी है ना, अल्लाह ने किसी अहरे गहरे को नहीं दी है, किसी इंसान को नहीं दी है। ये इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने किसको दी है? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। ये मलकुल मौत है, मौत का फरिश्ता है। सारी दुनिया में जब जब भी अल्लाह उसको हुक्म देते हैं उसी सेकंड में वो क्या करता है? वह हुक्म को पूरा करता है। ये काम करने वाला तो मलकुल मौत है, लेकिन इसके पीछे जिसकी हुक्म कार फरमा है वो अल्लाह है। अल्लाह कमज़ोर है, अल्लाह बोलो ना कमज़ोर है। जिसके मौत का वक्त मुतय्यन है वो मर गया, गलती से उसके हाथ से रूह छूट गई, बोलते नहीं आत्मा भटक रही। कई को भटकेंगी? उसके हाथ से छूटेंगे तब भटकेंगे ना। तो जब मलकुल मौत के हाथ से छूटेंगे नहीं तो भटकेंगे कैसे? क्या वो उसको पकड़ने वाला? अरे जब बैंक वाला जब किसी की गाड़ी को कब्जा करने के लिए आता है तो उसके हाथ से छूटती नहीं है। ये मलकुल मौत के हाथ से इंसान के रूह कैसे छूटेंगे? और बाकायदा पूरे लश्कर को साथ में लेकर आता है वो और लेकर चला जाता है।
مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ جمعہ کو ہوگا۔ تو یہ 3 باتیں۔ دوسرے نمبر پہ غسل میں شریک ہوں گے، ڈرنا نہیں ہے، یہ گیا ہے، مردہ ہے۔ حضرت خالد ابن ولید کہتے تھے نا، سامنے 6 لاکھ کا مجمع تھا، تلوار لیے اور مجمع سے کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اکیلا جب جاؤں گا تو سارے 6 لاکھ کو کاٹ کر آؤں گا۔ سب کہتے تھے مذاق کر رہے، نہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ بولے کیوں، کیسے؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ یہ سامنے سب ذکر نہیں کرنے والے ہیں، یہ سب مردہ ہیں، میں ذکر کرتا ہوں، میں زندہ ہوں، مردوں سے کیا ڈرنا ہے، میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تیسرے نمبر پر جنازے کے نماز میں شریک ہو، چاہے جاننے والے کا ہو یا نہ جاننے والے کا ہو، وقتاً فوقتاً اپنے فائدے کے لیے جنازے کے نماز میں شریک ہوا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔